علی کا بیٹا ہے. صلوات پڑھے وہ محمد وال محمد وال. سارا نعرہ حیدری. یہ سارا معاملہ یہ ماجرا نسبت کا ہے. اللہ نے کہا نسبت. اور جانتے ہیں آدمی اس دنیا میں عزت کی نسبت کی وجہ سے پاتا ہے اور ذلت کی نسبت کی وجہ سے پاتا ہے. نسبت ماضی میں کمزور کے ساتھ ہو تو حال پریشان ہوگا, مستقبل میں کمزور کے ساتھ ہو تب بھی حال پریشان ہوگا. آپ نکل کے پہنچے یہاں سے ممبئی پہنچ گئے, آپ سے کسی نے جا کے کہا ممبئی میں آپ کہاں سے آئے, آپ نے کہا مظفر نگر سے آئے. مظفر نگر سے آئے. ممبئی کا جو سب سے بڑا سیٹ ہے نا وہ بھی مظفر نگر کا. آپ نے فوراً گھر فون کیا, ابا ممبئی کا جو سب سے بڑا سیٹ ہے وہ مظفر نگر ہی کا. بیٹے کیا نام ہے, کہیے اس کے باپ کا نام کیا. آپ نے نام اس کا کیوں بتایا, اس کے باپ کا. اب ابا نے یہاں سے جواب دیا, ارے ممبئی جا کے سیٹ بن گیا, ہمیں پتا ہے کیا جب تک یہاں تھا اس کا دادا پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا. یعنی ماضی کی کمزور نسبت نے حال کو پریشان کر دیا. باپ بھی اچھا, دادا بھی اچھا, خود بھی اچھا. آنے والے نسل کے پاؤں میں لرزش ہوتی. لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے باپ دادا کا زمانہ چلا گیا, اب آنے والی نسل جو ہے. اس کا مطلب یہ ہے نسبت کمزور ماضی میں ہو تو پریشان کرتی ہے, مستقبل میں ہو تو پریشان کرتی ہے. اب سمجھے, پوری دنیا علی کے مخالف ہو کے بھی علی کا کچھ کیوں نہیں بگاڑ پائی, کیونکہ علی کی کوئی نسبت کمزور کے ساتھ تھی نہیں. تم نے غور ہی نہیں کیا میں کہاں لے گیا. علی کی کوئی, اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جملہ سنیے گا, علی کی کوئی نسبت کمزور کے ساتھ تھی نہیں, ورنہ خدا گواہ ہے جب تک علی زندہ رہے حکومت علی کے خلاف, تخت علی کے خلاف, تاج علی کے خلاف, سلطنت علی کے خلاف, عوام علی کے خلاف, مجمع علی کے خلاف, پروپیگنڈا علی کے خلاف. مگر پھر بھی علی کا کچھ نہیں بگڑا. کیوں؟ کیونکہ نسبت کمزور کے ساتھ نہیں تھی. جب زمانے نے علی کے ماضی کو دیکھا تو ابو طالب نظر آیا, مستقبل کو دیکھا حسین ابن علی نظر آیا. ماضی کو دیکھا ابو طالب نظر آیا, مستقبل کو دیکھا تو حسین نظر آیا. نہ ماضی کمزور ہے, اور جس قوم میں ہم پیدا ہوئے نا اس قوم میں 95 نہیں 99% چیزیں نسبت کی بنیاد پر مانی جاتی ہیں. 99% چیزیں نسبت کی بنیاد پر مانی جاتی ہیں. اگر نسبت نہ ہو تو شیعہ عزت نہیں کرتا, نسبت کی بنیاد پر عزت کی جاتی ہے. تکیہ تو ہر گھر میں ہے, رات کو جب سوتے ہیں سب تکیہ رکھ کے سوتے ہیں کہ نہیں, سب گھر میں. اور وہی تکیہ رکھا جاتا ہے امام بارگاہ میں جس پر مرثیہ خان اپنی بیاض رکھتا ہے. مگر کمال ہے جب آپ گھر کے تکیے پر سر رکھتے ہیں اسے چومتے نہیں ہیں, مگر جب امام بارگاہ میں آ کے اسی تکیے پر بیاض رکھتے ہیں تو پہلے چومتے ہیں. بھیا یہ کیا ہو گیا, ایسا ہی تکیہ وہاں ہے, کہ نہیں اس کی نسبت ہماری طرف ہے. نہ ذرا سا جاگیے, اور اس کی نسبت حسین کی طرف ہے. اور قریب آ جاتا, اور یہ جو ممبر ہے جس پر میں بیٹھا ہوں اس کی قیمت کتنی ہے, 20,000 25,000, اس سے زیادہ تھوڑی ہو. اس ممبر کی قیمت ہے 25,000, اور جو آپ کے گھروں میں صوفے بچے ان کی قیمت کتنی ہے, 50,000 سے شروع, 50, 60, 70, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ. یعنی صوفے کی قیمت ہے لاکھوں میں, اور ممبر کی قیمت ہے ہزاروں میں. مظفر نگر کے کسی بھی جاہل آدمی کو آپ نہیں چاہیے اور کہیں بیٹھ جائے صوفے میں جا کے چوڑا ہو کر بیٹھ جائے, اور پھر اسی کو یہاں لائیے اور کہ یہ جا ممبر پر بیٹھ کے 2 روپیہ پڑھے, چوڑا ہو کے نہیں بیٹھے گا. پہلے آئے گا, ہاتھ رکھے گا, پھر چومے گا. اب آپ لڑیے اس سے کہ تو 1.5 لاکھ کے صوفے میں بیٹھا تو چوما نہیں. تم نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو 1.5 لاکھ کے صوفے میں بیٹھا اسے چوما نہیں, اور اس 1000 کے ممبر کو چوم رہا ہے, تو یہی جواب دے گا بات قیمت کی نہیں, بات نسبت کی ہے. صوفہ تمہارا ہے, ممبر رسول کا ہے. رسول کا بکھر کر مل کے نسبت کی ہے. سارا معاملہ نسبت پہ. یہ ممبر کس کا ہے بولیے بھائی, یہ ممبر کس کا ہے؟ اگر میں یہاں سے نام بھی لے سکتا ہوں فردن فردن, مجھے نام یاد ہے, یہ میں باہر نہیں پڑھ رہا.
اپنے گھر میں پڑھو, سمجھ گئے, نام بھی لے سکتا ہوں. بتائیے ممبر کس کا ہے؟ سب مل کے بولے نا, آپ کی آوازیں میں جانتا ہوں. ابھی چوراہے پہ کھڑا کر دوں تو بہت آوازیں نکلیں, مجلس میں بولا کیجیے. یہ ممبر کس کا ہے؟ رسول کا ہے, کنفرم رسول کا. کبھی رسول آ کے بیٹھے ہیں اس میں؟ 2055-56 میں آ کے بیٹھیں گے؟ نہ بیٹھے تھے نہ بیٹھیں گے, مگر اس سے منتیں پوری ہو رہی ہیں, اسے چوما جا رہا, اس کی تعظیم کی جا رہی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, کمال ہے, علماء بیٹھے ہیں میرے دونوں جان, زندہ حوالے یہاں پر سے پوچھیں. اسلام میں تو ممبر کا وجود ہی نہیں تھا. جائیے آپ چیک کریں, ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کے پاس ممبر نہیں تھا, نہیں تھا. ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی, حتی ہمارے نبی کے پاس بھی نہیں تھا بھائی, ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کے پاس ممبر نہیں تھا. نوح کے پاس کشتی تھی, ممبر نہیں تھا. سلیمان کے پاس تخت تھا, ممبر نہیں تھا. یوسف کے پاس حکومت تھی, ممبر نہیں تھا. موسیٰ کے پاس عصا تھا, ممبر نہیں. ہمارے نبی کے پاس معجزات تھے, ممبر نہیں تھا. ممبر نہیں تھا میرے نبی کے پاس, تمہارے نبی کے پاس ممبر نہیں تھا. پھر نبی گفتگو کیسے کرتے تھے؟ مسجد کے بیچ میں ایک کھجور کا درخت تھا, آپ کھڑے ہوتے تھے جب آپ کو تقریر کرنا ہوتی, جاتے تھے اور اس درخت سے کمر لگاتے تھے, تکیا, اور گفتگو کرنا شروع کرتے. نبی کہاں گفتگو کرتے تھے؟ مسجد میں کھجور کا درخت تھا, ممبر نہیں تھا. اس کے پاس جاتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, اس سے کمر لگاتے تھے اور گفتگو کرنا شروع کرتے تھے. تو اگر مسجد میں ممبر نہیں تھا اور نبی کے پاس ممبر نہیں تھا, پھر یہ ممبر آیا کیسے؟ اسلام کی ڈکشنری میں ممبر کہاں سے داخل ہوا؟ اسلام کی لغت میں یہ ممبر آیا کہاں سے؟ تم سب نہیں, پورا عالم اسلام احسان مانے اس بڑھی کا, غور ہی نہیں کیا. پوری دنیا کے مسلمان احسان مانے اس بڑھی کا کہ وہ بڑھی ٹہلتا ہوا نبی کی خدمت میں آ گیا اور کہا یا نبی اللہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نبی نے کہا ہو جاؤ, کہا کلمہ پڑھاؤ. نبی نے کلمہ پڑھایا. کہا ہو گیا مسلمان؟ نبی نے کہا ہاں ہو گیا. کہنے لگا جب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی نے کہا صبح آنا ہوگا, ظہرین میں آنا ہوگا, مغربین میں آنا ہوگا. بڑی ایک ہفتہ آیا, ایک ہفتے میں بڑی کو مسجد میں آ کے بات کا اندازہ ہو گیا کہ مسجد میں آ کے دو کام ہیں, ایک منٹوں کا, دوسرا گھنٹوں کا. منٹوں والے میں سب نبی کے ساتھ, گھنٹوں والے میں کوئی نبی کے ساتھ نہیں. نماز منٹوں میں ہوتی تھی, صبح کی 2 رکعت منٹوں میں, ظہر کی 4 رکعت منٹوں میں, عصر کی 4 رکعت منٹوں میں, مغرب کی 3 رکعت منٹوں میں, عشاء کی 4 رکعت منٹوں میں. مگر جب نبی تقریر کرتے تھے تو وہ گھنٹوں میں. اچھا جب نبی نماز پڑھاتے تھے تو ساری قوم ساتھ, نبی اٹھے تو سب اٹھ گئے, نبی رکوع میں گئے تو سب رکوع میں چلے گئے, نبی سجدے میں گئے تو سب سجدے میں چلے گئے. پوری قوم نبی کے ساتھ چلتی تھی. مگر جب نبی خطاب کرتے تھے تو کوئی نہیں اٹھتا تھا, سب بیٹھے رہتے تھے, نبی کھڑے رہتے تھے. اچھا مجمع میں ہر زمانے میں 3 قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو صرف دیکھ رہا ہے, دوسرا وہ جو صرف سن رہا ہے, تیسرا وہ جو سوچ رہا ہے. پڑھی نہ دیکھنے والوں میں تھا, نہ سننے والوں میں تھا, وہ سوچنے والوں میں تھا. جب تک نبی تقریر کرتے رہتے تھے وہ بیٹھا ہوا یہی سوچتا تھا کب تک کھڑے رہیں گے, پاؤں پہ برم آ جائے گا, تھک جائیں گے, تھک جائیں گے, کچھ ایسا کیا جائے کہ نبی بیٹھ جائے, نبی بیٹھ جائے. پڑھی گیا اور غائب ہو گیا. ایک ہفتے تک پڑھی نہیں آیا. نبی نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, بھائی وہ پڑھی تھا کہاں گیا, وہ پڑھی تھا کہاں گیا. ابھی لوگوں نے کہا حضور اس بڑھی کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں, یہاں تو ایسے بھی کچھ موجود ہے بدر میں جو بغیر ہتھوڑی کے کیل گاڑ دیتے ہیں, بغیر آری کے رشتہ گاڑ دیتے ہیں. کیوں پریشان ہے؟ نبی نے کہا نہیں اسے ڈھونڈو. گئے تلاش کر کے لائے. ایک ہفتے کے بعد پڑھی آیا, آخری آدمی تک. ایک ہفتے کے بعد پڑھی نے انٹری ماری مسجد میں, مگر اب چہرہ بدلا ہوا ہے, اکڑ کے چوڑا ہو کے چل رہا ہے. اچھا خود اکیلا آگے چل رہا ہے, پیچھے 4 مزدور یہ اٹھائے ہیں. کیا اٹھائے ہیں؟ بولو نا بھائی. تمہیں اب پتا چل گیا کہ اس کا نام ممبر ہے. اس زمانے میں صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ممبر ہے. میں یہی تو کہتا ہوں جنہیں ممبر کا پتا نہیں تھا انہیں صاحب ممبر کا کیا پتا ہوگا. سلام پڑھے اور محمد والے محمد ممبر کا پتا نہیں. دیکھا کہ نہیں کہ جنہیں ممبر کا پتا نہیں تھا انہیں صاحب ممبر کا کیا پتا.
بلایا بڑی یہ تو پیچھے بچے انہیں چپ کریں، انہیں چپ کریں، جنہیں ممبر کا نہیں پتا بلایا اندر، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور جو بھی ہے آج کے بعد آپ کھڑے نہیں رہیں، آج کے بعد آپ اس پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ نبی نے نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، بس مسکرائے۔ نبی کا مسکرانا تھا، ممبر مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ میں مظفر نگر والوں ایک جملہ کہا، آج تک تم نے نبی کے معجزے سنے، علی کے سنے، آج میں تمہیں بڑھی کا سنا رہا ہوں۔ سنو بڑھی کا معجزہ۔ بڑھی کا سب سے بڑا معجزہ یہ آخری آدمی تک کہ بڑھی نے ممبر تو لا کے رکھا تھا مسجد نبوی میں، آج دنیا کی ہر مسجد میں ممبر رکھا گیا، دنیا کی ہر مسجد میں ممبر موجود ہے۔ یہ اور بات کہ 3 پیڑیوں کا صحیح، مگر ممبر تو ہے، ممبر تو ہے، ہر مسجد میں ممبر۔ اور سنیے، عالم اسلام نے جیسا ممبر کو قبول کیا، قبلہ کسی کو نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے، عالم اسلام کے 73 فرقوں میں قرآن مجید کے ترجمے کو لے کے اختلاف ہے، حدیث کے صحیح اور غلط ہونے میں اختلاف ہے، فقہ کے مسائل پر اختلاف ہے، ممبر پر کسی کا اختلاف نہیں۔ سب کہتے ہیں ہمارا ممبر، ہمارا ممبر، ہمارا ممبر، ہمارا ممبر، نبی کا ممبر، نبی کا ممبر، نبی کا ممبر۔ تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ نبی کا ممبر ہے تو کیا نبی نے بنوایا؟ کہ نہیں۔ نبی نے خواہش کی؟ نہیں۔ نبی نے حکم دیا؟ نہیں۔ کچھ بھی نبی کا نہیں، بنایا بڑھی نے، لایا بڑھی نے، سوچا بڑھی نے، تیار بڑھی نے کیا، کیلے بڑھی نے ٹھوکی، صرف نبی نے قبول کر لیا۔ تو پھر یاد رکھو، مسجد کا ممبر بڑھی کی مرضی سے ہے، غدیر کا ممبر نبی کی مرضی سے ہے۔ مسجد کا ممبر بڑھی کی مرضی سے ہے، اور غدیر کا ممبر بولیے نا، یہ نسبت کی وجہ سے تعظیم ہے۔ کس کی وجہ سے تعظیم ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ یہ جس سفید چادر پہ آپ بیٹھے ہیں ایسی آپ کے گھر میں بھی ہوگی، مگر آپ اسے چادر کہتے ہیں، مگر جب یہاں بچ گئی اب یہ فرش عزا بن گیا۔ بات نسبت کی ہے نا، نسبت۔ اچھا یہ نسبتیں آئی کہاں سے؟ یہ پیدا کی حسین نے۔ حسین نے نسبتوں سے جان دی ہے، نسبتوں سے جان بخشی ہے۔ جب تک پانی دور رہا پانی رہا، جب یہاں رکھا گیا سبیل بن گیا، جب تک کھانا وہاں تھا کھانا تھا، جب یہاں سے بانٹا گیا تو تبرک حسین بن گیا۔ گھوڑا جب تک وہاں تھا گھوڑا تھا، جب مجلس میں آیا سلجھنا بن گیا۔ نسبتیں، اب یہ ساری نسبتیں جو میں نے آپ کو گنائی صرف ایک بات ہے، وہ نسبت سنو۔ وہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت بھی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حسین سے سوال بیعت ہو رہا تھا نسبت کی وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت اس لیے نہیں ہوا تھا کہ حسین علی کے بیٹے تھے، نہیں۔ حسین سے سوال بیعت اس لیے بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو طالب کے پوتے تھے، نہیں۔ اگر علی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہوتا تو یہ سوال محمد حنفیہ سے بھی ہونا تھا، یہ سوال ابو الفضل عباس سے بھی ہونا تھا، اگر ان سے نہیں ہوا، حسین سے ہوا۔ اگر یہ سوال بیعت اس لیے ہو رہا تھا کہ حسین ابو طالب کے پوتے ہیں، پھر یہ سوال بیعت عبداللہ ابن جعفر طیار سے نہیں ہونا، ان سے نہ ہونا اور حسین سے ہونا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز حسین کے پاس ایسی تھی جو اس وقت کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ کیا تھی؟ وہ تھی نسبت رسول۔ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں سن 60 ہجری میں اکیلا حسین تھا جس کے پاس یہ نسبت تھی، کسی اور کے پاس نہیں۔ حسین سے سوال بیعت اس لیے تھوڑی تھا، علی کے بیٹے، علی کے بیٹے تو اور بھی تھے، لے لیتا علی کے بیٹوں سے بیعت نہیں۔ سوال بیعت نسبت رسول کی وجہ سے ہوتا۔ تو نسبت رسول کیا؟ یزید جانتا تھا اور خوب جانتا تھا کہ حسین کا مقام اس وقت کیا ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین،
ایک سلامات پڑھیں اور محمد والے محمد تقریر اپنے آخری مرحلوں میں آ گئی. حسین منی وانا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ نبی مکرم نے لکھا. ہمارے یہاں بعض لوگ بڑے جذباتی ہو کے کہتے ہیں اجی یزید تو شراب کے نشے میں تھا, وہ تو بے وقوف تھا. غلط. یہ کہہ کے یزید کے جرم کو کم نہ کیا جائے. یزید بے وقوف نہیں تھا. پھر سن لیجیے گا, یزید بے وقوف نہیں تھا. ہاں یہ اور بات کہ وہ عقل مند بھی نہیں تھا. اگر وہ بے وقوف نہیں تھا اور عقل مند بھی نہیں تھا پھر کیا وہ تھا؟ چالاک. یزید چالاک تھا. عقل مند اور ہوتا ہے تو چالاک. اب پتہ کیسے چلے گا عقل مند اور چالاک میں کیا فرق؟ ہم سے تو سماج میں جتنے ملتے ہیں چالاک ہیں, عقل مند تھوڑی ہیں. عقل والا چلنا پڑے گا حسین کی, وہاں جا کے پتہ چلے گا چالاک میں اور عقل مند میں فرق کیا ہے. فرق کیا ہے بتاؤں گا آپ کو, ایک لمحے میں بتاؤں گا کہ چالاک اور عقل مند میں فرق کیا ہے. کربلا میں 9 لاکھ چالاک تھے, اپنی جگہ کھڑے رہ گئے. ایک عقل مند تھا, نکل کے ادھر آ گیا. کربلا میں 9 لاکھ چالاک تھے, اپنی جگہ کھڑے. ایک عقل مند تھا, نکل کے ادھر آ گیا. کیوں؟ کیونکہ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں تلاش حق ہوتا ہے. جہاں عقل ہوتی ہے وہاں جستجو ہوتی ہے. جہاں عقل ہوتی ہے وہاں ارتقا ہوتا ہے. جہاں عقل ہوتی ہے وہاں جمود نہیں ہوتا, وہاں تلاش ہوتی ہے. تو چالاک کتنا بڑا چالاک. اس نے کہا کہ حسین سے بیعت لے لیا. کیوں بھائی؟ اگر آج کے اعتبار سے یزید کی حکومت کا نقشہ دیکھا جائے نا, آج کے اعتبار سے 55 حکومتیں یزید کے اختیار میں آ رہی ہیں. 55 کتنی آج کے اعتبار سے کہتے ہیں 55 حکومتوں کے لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے اور اسے امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین مان چکے تھے. 55 حکومتوں میں کچھ نہ مانیے, 50,000 تو مان لیجیے, تو 50,000 لوگ یزید کو مان چکے تھے. 50,000 لوگ جسے مان چکے ہوں, اگر اسے ایک نہیں مانتا تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بولیے آپ اتنا بڑا مجمع بیٹھا, ایک آدمی نہ ہے, میرے پہ فرق تھوڑی پڑے گا. نہ ہے, آپ بیٹھے کافی ہے. مگر نہیں, 55 حکومتوں کے لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے, مگر یزید کو سکون نہیں تھا, بے چینی تھی. وہ بے چینی کیوں تھی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جتنا دم ان 55 حکومتوں کے لوگوں میں نہیں ہے نا, اتنا اکیلا حسین میں ہے. آئے آئے بیدار رہیے گا, جتنا دم طاقت ان میں نہیں ہے اکیلے حسین میں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسین خالی حسین نہیں ہے. نبی نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی اب قیامت تک حسین کا ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں ہے, رسول کا ہاتھ ہے. حسین کی آنکھ حسین کی آنکھ نہیں ہے, رسول کی آنکھ ہے. حسین کے کان حسین کے کان نہیں ہیں, رسول کے کان ہیں. حسین کی زبان رسول کی زبان ہے. حسین کی ہاں رسول کی ہاں ہے. حسین کی نا رسول کی نا ہے. حسین کا اقرار رسول کا اقرار ہے. حسین کا انکار رسول کا انکار. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ حسین کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے. بولیے بھائی, کتنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں؟ جو کھڑے ہیں وہ نہیں مانتے. تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے کچھ شرما رہے, چندہ تھوڑی مانگا جا رہا ہے. ہاتھ اٹھاؤ ذرا بھائی. حسین کا ہاتھ, بولیے کس کا ہاتھ ہے؟ مل کے بولیں. حسین کا ہاتھ, حسین کی زبان, حسین کی آنکھیں, حسین کی ہاں, حسین کی نا. پوری دنیا نے سب مان لیا تو پھر 3 جملے اور ماننا پڑیں گے. حسین کا دوست, رسول کا دوست. حسین کا دشمن, رسول کا دشمن. حسین کا قاتل, رسول کا قاتل. حسین کا قاتل رسول. لبیک. یہ جو نسبت تھی یہ مجبور کر رہی تھی یزید کو کہ بیعت لو. تو وہ جانتا تھا کہ اگر آج میں نے یزید سے بیعت لے لی, حسین سے بیعت لے لی, تو یزید جانتا تھا کہ جہنم میں میرا دادا 6 فٹ چلے گا اور مجھے وہیں سے چیخ چیخ کے کہے گا بیٹا شاباش, جو کام تیرا دادا نہ کر سکا, جو کام تیرا باپ نہ کر سکا وہ تو نے کر دیا. اچھا حسین سے بیعت لے, حسین سے بیعت. اچھا ابھی اور جملہ کرنا. یزید نے بڑی پلاننگ کی, بہت بڑی پلاننگ کی.
اتنی بڑی پلان یزید نے حسین کو کربلا آنے کا موقع ہی نہیں دینا تھا، تو حسین آئے ہیں، یزید نہیں چاہتا تھا، یزید تو یہ چاہتا تھا کہ حسین کو خانہ کعبہ ہی میں ختم کر دیا جائے، اس کی پوری پلاننگ یہ تھی کہ ہم حسین کو خانہ کعبہ ہی میں گھیر کے ختم کرتے، بس آج ختم ہو جائے۔ مگر ہاں جب حسین کو پتا چلا نا کہ احرام باندھ کے کچھ حاجی خنجر چھپا کے آ گئے، تو حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا۔ اب جب حج کو عمرے سے بدل کے حسین باہر نکلے تو مکے کے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا آپ حج کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں عمرے میں بدل کے؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے یہ زمین رنگین ہو۔ لوگوں نے کہا آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں، مکہ تو آپ کے باپ کا شہر ہے، جانے دل چاہتا ہے جس نے جملہ کہا اس کا منہ چھوڑ لو۔ حسین سے کیا کہا مکہ آپ کے باپ کا شہر ہے، خدا کی قسم اکیلا حسینی ہے جسے کائنات میں کہنے کا حق ہے کہ مکہ میرے باپ کا ہے، اس لیے کہ کعبے میں اکیلا حسین ہی کا باپ پیدا ہوا ہے۔ کیا کہا حسین مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا میں نہیں چاہتا۔ کیا نہیں چاہتے؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے زمین مکہ رنگین ہو۔ پھر امام علی مقام نے جملہ میں حسین بن علی مکے کے باہر ایک بالش کے فاصلے پہ مرنا گوارا کروں گا، مگر یہاں نہیں۔ اب یہ ایک بالش کا مسئلہ، سارا جھگڑا ایک بالش کا تھا، پھر سنیے گا، سارا جھگڑا ایک بالش کا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین یہاں مارے جائیں، اور حسین چاہتے تھے کہ ہم یہاں مارے جائیں، بھائی ایک بالش کا، وہ چاہتا تھا یہاں، حسین چاہتے تھے۔ ایک بالش میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہم پہ فرق نہیں پڑتا مگر حسین پہ پڑتا۔ یزید بڑی پلاننگ کیے ہوئے تھا، اس لیے چاہتا تھا یہاں مارے جائیں، اور حسین اس کی پلاننگ کو خراب کر کے چاہتے تھے یہاں مارے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بالش کا بڑا مسئلہ تھا۔ حسین چاہتے تھے میں ایک بالش کے ادھر مارا جاؤں، اس ایک بالش میں کون سی قیامت آ جاتی؟ آ گئی تھی قیامت۔ اگر حسین یہاں مارے جاتے نا تو یزید کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب لوگ قتل حسین کے بعد آواز بلند کرتے گئے یزید تو نے فرزند رسول کو مار ڈالا، تو یزید کہتا میں نے فرزند رسول کو تھوڑی مارا، میں نے تو باقی کو مارا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ تو رسول کے بیٹے کو باقی کہہ رہا ہے، تو کہتا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، انہی کے نانا کہہ کے گئے ہیں جو یہاں مرے گا وہ باغی ہوگا، جو یہاں مرے گا وہ باغی ہوگا۔ تم نے غور ہی نہیں کیا یزید کی پلاننگ کیا تھی۔ یزید یہ چاہتا تھا حسین کو یہاں مار کے حسین کی نانا کی حدیث حسین پہ رکھ کر حسین کو باغی بنا دے، مگر حسین نے حج کو عمرے سے بدل کے یزید کی طرف دیکھ کے کہا اے یزید سن، جس زبان سے تو نے یہ حدیث سنی ہے نا میں نے وہی زبان چوسی ہے، جس زبان سے تو نے حدیث سنی ہے میں نے وہی زبان چوسی۔ کیا سمجھ رہا؟ مجھے کیا پتا تو ہمیں یہاں مارے گا؟ ہم حج کو، حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، اور اب حسین نکلے، تقریر 10 سے 15 منٹ میں ختم ہو گئی، حسین نکل رہے ہیں۔ اب جب حسین نکل رہے ہیں مکہ چھوڑ کے، تو حسین نے راہ جو چنی ہے وہ عراق جانے کی راستہ چنا۔ حسین کو عراق جانا، حسین کے چاہنے والے باہر آئے، مولا آپ عراق جانا چاہتے ہیں اور اس راستہ بدل دیجیے، عراق جانے کے اور بھی راستے ہیں۔ حسین نے کہا اس راستے میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا، اس پہ بہت بڑا ڈاکو ہے جس کا نام عبدالعزیز ہے۔ یہ عبدالعزیز کون ہے؟ کہیں بڑا ڈاکو ہے، بہت خطرناک ہے، یہ تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہے قافلوں کے، جب قافلے والے آتے ہیں تو پہلے انہیں لوٹتا ہے، پھر پیٹتا ہے اور پھر چھوڑتا ہے۔ مولا آپ نہ جائیے، ہم نہ جانے آپ پہنچیں گے کہ نہیں۔ امام نے کیوں کہا مولا وہ ڈاکو ہے، اور ڈاکو کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکوؤں کو کیا پتا کہ امام؟ خدا کی قسم نہ کل کے ڈاکوؤں کو پتا تھا، نہ تھکے وہ کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ آج کے ڈاکوؤں کو پتا کہ امام نہیں پہنچے۔ اگر آج کے ڈاکوؤں کو پتا چل جاتا کہ امام کیا ہوتا ہے تو کبھی مشیب سعودیہ حملہ نہ کرتا۔ حملہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام ہوتا ہے۔ امام نے کہا ہم اسی راستے سے جائیں گے، کہا کہ وہ ڈاکو ہے، اور عبدالعزیز اتنا خطرناک تھا کہ اس کا نام سن کے عرب کے لوگ بھاگنے لگتے تھے، قافلے راستہ بدل دیتے تھے، ہیبت کے مارے اس کے لوگ دم توڑ دیتے تھے، اکیلا تو قافلہ بھی نہیں گزرتا تھا، پتہ ہوتا تھا نا اس راستے پر عبدالعزیز نے پڑاؤ ڈالا ہے تو لوگ رک جاتے تھے، قافلوں کو جمع کرتے تھے، 5-5 6-6 قافلے جمع ہوتے تھے، پھر ایک ساتھ گزرتے تھے، اتنا
اتنا خوف تھا. حسین نے کہا نہیں ہم جائیں گے. حسین چلے اور جا کے وہاں رکے جہاں سے عبدالعزیز کے خیموں کی مشالیں نظر آ رہی تھی. وہ مشالیں چل رہی. حسین نے کہا یہی عباس قیام نہیں ہوگا, خیمہ لگا دیا. وہ عبدالعزیز کے خیمے سامنے کون جو مارتا ہے, پیٹتا ہے, ڈوبتا ہے, جس کے نام سے عرب کانپتا ہے, جس کے خوف سے لوگ مر جاتے ہیں, اتنا خطرناک ڈاکو. حسین نے کہا یہاں لگاؤ. وہ سو رہا تھا. حسین کے ہاں عبادت الہی نماز صبح تمام ہوئی. جیسے مسرور نے اذان دی حسین نماز تمام کرے, اور جیسے نماز تمام ہوئی حسین نے آواز دی علی اکبر. علی اکبر کہاں؟ بابا کی جان ادھر آؤ. جی بابا بتائیے کیا حکم ہے. میرے لال وہ خیمے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں بابا نظر آ رہے ہیں. جانتے ہو کون؟ کہ نہیں. کہ کچھ سنا بھی نہیں. کہاں بابا سنا ہے کہ عرب کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. تمہارے سننے پر سلام ہے. عرب, میں نے کہا تقریر ختم ہو رہی, عرب کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. سنا ہے عرب کے لوگ ڈرتے ہیں. میرے لال پھر جا اسے جا کے کہتے کہ ہمارا بابا یہاں سے گزرنا چاہتا ہے. جاؤ علی اکبر جاؤ. ٹھیک ہے بابا آپ کا حکم ہے تو چلا جاتا. اب عبدالعزیز جو اس کے نام سے لوگ کانپتے تھے وہ تو اندر پڑا ہوا اندر سو رہا. اس کا مخبر جاگ رہا ہے, جو پہرے پہ کھڑا ہوا ہے مخبر جاگ رہا ہے. علی اکبر خیمے میں گئے, تیار ہو, چہرے پہ نقاب لگائی, وہ خیمے سے نکلی. یہ بولا کہ جب خیمے میں گئے تھے تو نور تھے, جب پلٹے تو نور اللہ نور ہو گئے. آئے 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 اب نکلے. بابا کیا اجازت ہے؟ ہاں میرے لال چلا جا, مگر کوشش کرنا کہ جب تک بات پوری نہ ہو جائے نقاب نہ ہٹ جائے. اچھا بابا ٹھیک ہے. علی اکبر نے نقاب لگائی اور بالکل آہستہ آہستہ سلو موشن میں علی اکبر نے چلنا شروع کیا. گھوڑے میں ادھر سے مخبر نے اٹھ دیا. اس وقت بغل والے سپاہی کو تم دیکھ رہے ہو یار کون ہے یہ اکیلا اتنا جیالا کہ جسے پتا ہے کہ ہم یہاں ہیں اور پھر بھی ہماری طرف. آج تک تو ہمیں دیکھ کے لوگ راستہ بدل دیتے تھے, ڈر جاتے تھے, گھبرا جاتے تھے, کانپ جاتے تھے, موت سے پہلے مرنے لگتے تھے. کون ہے؟ اس نے دیکھنا شروع کیا. علی اکبر نے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا. جب علی اکبر قریب آئے تو اس نے دیکھا اور علی اکبر کا لباس دیکھ کے دوڑا اور اس خیمے میں گیا جس میں عبدالعزیز اوندھے منہ پڑا. سردار جاگو, سردار جاگو. سردار نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج تک تو تم ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مل جائے جسے لوٹنے, آج کوئی خود ہی لوٹنے آ رہا ہے. کیا مطلب؟ سکون سے آ رہا ہے. یا تو اسے پتا نہیں, اور اگر پتا ہے تو پھر بڑا جیالا ہے. اس نے کہا کون ہے؟ کہ اکیلا ہے. کہ کیسا ہے؟ کہ شہزادہ ہے. کہ تم نے کیسے دیکھا؟ کہ لباس قیمتی اتنا ہے کہ بتا رہا ہے شہزادوں والا لباس ہے. تو کہا پھر جاؤ گھیرو, اور جب گھیر لینا تو مجھے بلا لینا. وہ آ گیا تو دو ادھر لے گا. اس نے کہا گھیر لیں گے کوئی بات. اس نے سپاہیوں کو کہا جب یہ آئے تو اسے کعبہ دو گھیرنا. علی اکبر آہستہ آہستہ آگے بڑھا. سپاہیوں نے گھیرنا شروع کیا, دائرہ بنانا شروع کیا. علی اکبر نے اور آگے بڑھنا شروع کیا. اب جو علی اکبر خیمے کے قریب آ رہے نا دائرہ کم ہو رہا ہے. سپاہی آگے بڑھ رہے ہیں نا, دائرہ کم ہوتا جا رہا ہے, دائرہ کم ہوتا جا رہا ہے, کم ہوتا. دائرہ اتنا کم ہو گیا کہ جو سپاہی نیزہ لیے ہوئے تھے نا ان ایک کی کوہنی دوسرے کی کوہنی سے ٹکرانے لگی. ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہتے ہیں سن کا کیا کہنے لگی عجیب ہے, آج تک جب کوئی ہمیں ملتا تھا ہمیں دیکھتا تھا, بھاگتا تھا, دوڑتا تھا, چلاتا تھا, ہم اس کے پیچھے بھاگتے تھے. یہ تو کمال ہے, نہ یہ دائیں دیکھ رہا ہے, نہ بھائیں دیکھ رہا ہے, نہ اسپیڈ بڑھا رہا ہے, نہ گھٹا رہا ہے, نہ ڈر رہا ہے, نہ کانپ رہا ہے, نہ خوف زدہ ہے. یہ ہے کون کہ جو اتنے سکون سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ اور جب یہ کہا نا یہ ہے کون جو نہ ڈر رہا ہے نہ کانپ رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا, گھوڑے کا رکنا تھا, سپاہی پیچھے ہوئے. علی اکبر نے کہا ڈرو کیوں, بھاگو کیوں, کسی بھگوڑے کا پوتا تھوڑا ہی. سلامت رہیے, سلامت رہیے. کسی بھگوڑے کا پوتا تھوڑی ہو, حیدر کرار کا پوتا. اب اتنی دیر میں وہ کون بڑا ہوا تھا سپاہی, بادشاہ وہ بھی نکل کے آیا سردار. اس نے آ کے دیکھا. اب نہ جانے آپ کیسے سنیں گے جملے کو, میں تو پڑھ دیتا ہوں, مگر جن کی مچھلیاں, بازوؤں کی مچھلیاں علی اکبر کا صدقہ ہے نا, وہ اپنے آپ کو مارا ہے.
وہ نکلا. اچھا یہ تو چھوٹے ڈاکو تھی, وہ تجربے کار تھا, اس کو ایکسپیرینس تھا. اس نے علی اکبر کو خول کی چوٹ سے دیکھنا شروع کیا. دیکھتے 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 اس کی نگاہ علی اکبر کے پاؤں پہ آگے بڑھی. جیسے ہی اس نے علی اکبر کے پاؤں دیکھے نا, سپاہیوں سے کہا پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو. سپاہیوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کا چہرہ کتنا ہوگا تو اس کے پاؤں اتنے خوبصورت, اس کا چہرہ کتنا ہوگا, پیچھے ہٹو. اس کا کمال ہے اس کا. کبھی کہتے ہو گھیرو, کبھی کہتے ہو کچھ. کہا نہیں, یہ خالی شہزادہ نہیں, اس کی چال بتا رہی ہے شریف زادہ ہے, اس کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی یہ بھگوڑا نہیں, یہ کسی مطمئن نسل کا بیٹا ہے. تو پیچھے ہٹو. وہ پیچھے ہٹا. اس نے غور سے پاؤں کو دیکھا. آگے آیا. ہے کون؟ جس کے نام سے رکھ کاپتے ہیں, ڈرتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. آیا اور ایک بار گھوڑے پہ بیٹھا, یہ زمین پہ بیٹھا, اور گھٹنیوں کے بل بیٹھ کے دیکھ کے کہنے لگا سنو, ماریں گے نہیں, لوٹیں گے نہیں, قتل بھی نہیں کریں گے. علی اکبر نے آہستہ سے کہا وہ تو تم کر بھی نہیں پاؤ گے. چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ مت کر, کچھ بھی مت کر, نہ لوٹیں گے نہ قتل کریں گے, جو ہمارا اسباب ہے وہ بھی تمہیں دے دیں گے, بس ایک خواہش ہے. علی اکبر نے کہا کیا؟ کب اتنا کر دے کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے. اللہ اکبر, اپنے چہرے سے, بولو بھائی, نقاب ہٹا دے. علی اکبر نے کہا نہیں رہنے دو. اس نے کہا نہیں ہٹا تو دیکھا, کچھ بھی نہیں کہیں گے, ہٹا, آخری آخری ہٹا دے. تو علی اکبر نے کہا پھر سنبھل. عرب میں لفظ سنبھل اس وقت کہا جاتا تھا جب کوئی حملہ کرتا تھا. سنبھل. اس نے کہا میں نے تلوار کی تو بات کی نہیں, میں نے تیر کی تو بات کی نہیں, میں نے حملے کی تو بات کی نہیں, تم کیوں کہہ رہے ہو سنبھل؟ علی اکبر نے کہا وہ اور ہیں جو تلواروں سے مقتل جیتتے ہیں, ہم تو وہ ہیں جو مسکراہٹ پہ مقتل اڑا دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو مسکراہٹ پر مقتل اڑا دیتے. سنبھل. آخری آدمی تک سنبھل. اور اس نے جو کہا سنبھل, تم سنبھل کے بیٹھا. علی اکبر نے یا علی کہہ کے نقاب ہٹائی. بس جیسے ہی نقاب ہٹی, عبدالعزیز گھٹنوں میں تھا, گرا, پھر اٹھا, پھر گرا, پھر اٹھا, پھر گرا, پھر اٹھا, اور اس کے بعد اوندے منہ الٹا ہو کے بھاگنا شروع ہوا. اور بھاگتے بھاگتے سپاہیوں سے کہتا ہے بھاگو, بھاگو, بھاگو. سپاہیوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ قیامت آ گئی, جنگل میں محمد آ گیا. نہیں نہیں نہیں, طاقت ساتھ ہے, بھاگو, آخری آدمی تک بھاگو, بھاگو, جنگل میں محمد آ گیا. جب یہ بھاگ رہا تھا نا, اچھا یہ تو بھاگ رہا ہے, علی اکبر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے. علی اکبر نے وہیں سے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا عبدالعزیز ٹھہر جا, تو بھاگ کر بھی نہیں بھاگ سکتا. بس جیسے اس کی آواز, علی اکبر کی آواز اس کے کانوں میں گئی, اس نے سپاہیوں سے کہا اور تیز بھاگو. سپاہیوں نے کہا کیوں؟ کہ چہرہ بتا رہا ہے محمد آیا ہے, آواز بتا رہی ہے علی بھی ساتھ آیا ہے. آواز بتا رہی ہے علی بھی ساتھ آیا ہے. عبدالعزیز ٹھہر جا, تو بھاگ کر بھی بھاگ نہیں سکتا. ایسا لگا جیسے قدموں کی جان نکل گئی, بدن کی طاقت چلی گئی, گرا. آخری جملہ اور تقریر تمام. پلٹ کے لیے پر کو دیکھا اور بہت دیر تک دیکھ کے کہنے لگا ایک بات کہوں؟ علی پر نے کہوں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے, آپ اس کے رسول ہیں. اللہ ایک ہے, آپ اس کے رسول ہیں. سنو بھائی, اللہ ایک ہے, آپ اس کے رسول ہیں. اللہ ایک ہے, آپ اس کے رسول ہیں. جب یہ کہتا ہے نا آپ اس کے رسول ہیں, علی اکبر آہستہ سے کہتے تھے میں رسول نہیں, میں رسول نہیں, میں رسول نہیں, میں رسول نہیں. اس نے کہا آپ رسول ہیں. علی اکبر نے کہا میں رسول نہیں. اور دنیا والوں کہاں سے لاؤ گے ایسا خاندان, کہاں سے لاؤ گے ایسا گھرانہ؟ دادا خدا بننے کو تیار نہیں, پوتا رسول بننے کو تیار. علی اکبر ہے. کون ماں کا تو بہنوں کی جان ہوتا ہے, جوان بیٹا بھرے گھر
ادھر رسول کے مقصد پہ آ رہا ہے شباب، ادھر حسین کا اکبر جوان۔ پوری دنیا میں اجازت ہے، فرمائش کی جاتی ہے لکھ پر کے مسائل پڑھنے ہیں، ہر جگہ کہا جاتا ہے آج یہ پر تابوت پر آمد ہوگا، آپ لکھ پر کے مسائل، پوری دنیا میں اجازت ہے، لوگ کہہ کے پڑھتے ہیں۔ بس ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ پر کے مسائل پڑھنے کی اجازت ہے، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے قبر حسین، حسین کی قبر میں اجازت ہے، حسین کی قبر میں اجازت ہے کہ آپ حسین کی قبر پر بیٹھے جانتے ہو کیا؟ اس لیے کہ خطیب نے حسین کی قبر پر بیٹھ کے یہ پر کے مسائل پڑھے، وہ تو مسائل پڑھ کے آ گیا، بعد میں اس کے خواب میں ایک بی بی آئی، اس بی بی نے کہا خطیب تو مسائل پڑھ کے آ گیا، میرا حسین بے ہوش پڑا۔ مولا تمہیں جو غم نہ دے، ایام عزا کے آخری دن آ گئے، محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، کل پہلی ربیع الاول آ جائے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، بڑا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم سب کی جانب سے حسین کی خدمت ہو، تم سب کی جانب سے، اور تم سے حسین کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا آتے بہت دیر سے ہیں، چلے بہت جلدی جاتے ہیں، ابھی تو دل بھر کے رو بھی نہ پائے، مولا آپ چلے، کل 15 اگست ہے نا، 15 اگست پورے ہندوستان میں منائی جاتی ہے، کیوں؟ آج کے دن آزادی کی، آزادی کے دن کو خوشی سے یاد کیا جاتا ہے، جس دن آزادی ملے نا اس دن خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے، ملک آزاد ہو گیا خوشی، ہمیں آزادی مل گئی خوشی، نہ جانے اہل حرم کتنے ستائے ہوئے تھے، جس دن انہیں آزادی ملی اس دن بھی خوش نہیں تھے۔ ہم تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، انجمن دعائے زہرا مومنین تنوائی نگر تو تم آنے والوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے جب ہم تو الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے، ایک بی بی ہے جو دروازے میں کھڑی ہے، ہر آنے والے کا چہرہ دیکھ، تم رو گے بھروسہ دو گے چلے جاؤ گے، فرش ازا سمیٹ دیا جائے گا، مگر کچھ بیویاں ہیں جو پوری رات یہیں بیٹھی ہیں، اور اس میں ایک 3.5 سال کی بچی ہے جو دادی کا بازو پکڑ کے کہے گی دادی میرے بابا کو ایک رونے والا وہاں بیٹھا تھا، دادی جب میرے اکبر کا نام آیا اس جوان نے چیخ مار کے آ گئی، دادی جب میرے چچا عباس کا نام آیا اس نے بازوؤں پہ تماچے مارنا شروع کیے، بیٹی پوتی ایک بہن بھی آئی، وہ بھی بار بار کہے گی اماں میرے اکبر کو رونے والا ایک وہاں بیٹھا، اماں میرے قاسم کو رونے والا وہاں بیٹھا، رونے میں کوتاہی نہ کرنا، یہ لائٹیں دھیمی اس لیے کر دی جاتی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کا چہرہ دقت سے نہ دیکھ سکو، تم سوچتے ہو نا اگر میں روؤں گا چہرہ بن جائے گا، پتہ نہیں میرا پڑوسی کیسے میرا چہرہ دیکھے، شکل کیسی بنی ہو، نہ یہ سوچ کے نہ رویا کرو کہ میرا چہرہ کیسا بن رہا ہے، یہ سوچ کے رویا کرو کہ انہیں رو رہا ہے جنہیں سکینہ بھی دل بھر کے رو نہیں پائی۔ اللہ آباد رہو شاد رہو، اس سے کہا گیا ہے میں حسین کے مسائل پڑھ دوں، میں کیا پڑھوں حسین کے مسائل، حسین کے مسائل پڑھنے کے لیے روایت کی ضرورت نہیں ہے، احساسات کی ضرورت ہے، جو لوگ کربلا گئے ہیں نا، جو کوئی کربلا گئے ہیں وہ اس بات کو بتائیں گے جو میں پڑھ رہا ہوں، وہ اسے محسوس کریں گے اور بتائیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں، جب تم کربلا اور بین الحرمین سے حسین کے روزے میں اترو گے، مولا حسین کے غازی کے یہاں سے آؤ گے، مولا کے یہاں اترو تو نشیب ہے، نشیب میں اترو گے
سامنے ایک دروازہ ہے، اس دروازے میں جب داخل ہوگے تو ایک بڑی جالی لگی ہے، اس جالی میں شہدائے کربلا ہیں، اصحاب حسین ہیں، انصار حسین ہیں۔ پھر آگے سامنے جاؤ گے تو بالکل سامنے وہیں سے تمہیں قبر نظر آئے گی، وہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ جب حبیب کی قبر سے کھڑے ہو کے دیکھو گے تو ایک اور قبر نظر آئے گی جو ابراہیم کی قبر ہے، مگر ان قبروں کے درمیان ایک قبر ہے جو 6 کونے ہے۔ دنیا میں ہر قبر 8 کونے ہوتے ہیں، اس قبر کے 6 کونے ہیں۔ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ حسین کی قبر ہے۔ اس میں اکیلے حسین دفن نہیں ہے، اس میں حسین بھی دفن ہے، علی اکبر بھی دفن ہے، علی اصغر بھی دفن ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ علی اکبر زمین میں دفن ہے، علی اصغر حسین کے سینے میں دفن ہے۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ پرسے کے دن آ گئے، مصیبت کے دن آ گئے۔ بی بی آئیے، آپ کے بھرے گھر کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ بی بی آئیے، آپ کے گھرانے کو رونے کے لیے آئے۔ آپ زیارت کریں گے، جب زیارت کر کے آپ باہر آئیں گے نا، باہر بالکل باہر، تو گلی میں جب آپ آئیں گے اس مولا حسین کے یہاں باہر، تو ایک جالی لگی ہوئی ہے دیوار پر، اس کے اندر ایک لال رنگ کا بلب جلتا ہے، اس میں کسی کی قبر نہیں ہے۔ لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اتنا گریہ حسین کی قبر میں نہیں کرتے جتنا یہاں کرتے ہیں۔ جب پوچھو گے نا یہ کون سی جگہ ہے تو تمہیں بتایا جائے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کو قتل کیا گیا۔ تمہارے ہاتھ نہیں بندے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کو قتل کیا گیا۔ میرے دونوں جانب علماء ہیں، ان سے تائید کر لینا جو میں پڑھ رہا ہوں ایسا ہے کہ نہیں۔ وہ قتل گاہ ہے، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین جہاں اترے ہیں وہ جگہ اور ہے، جہاں حسین کو قتل کیا گیا وہ جگہ اور ہے۔ حسین نے اسب باوفا سے کہا تھا مجھے ایسی جگہ اتارنا جہاں ذبح ہوتے ہوئے زینب نہ دیکھ سکے۔ زلجنا نے لگا لے جا کے ایسی جگہ اتارا جہاں سے زینب دیکھ نہ پاتی۔ اچھا حسین اترے تو وہاں تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ جب شبر کمینہ حسین کے قریب آئے نا تو اس نے پہلے تو حسین کو دیکھا، پھر زینب کو دیکھا۔ زینب دور ٹلے زینبیہ پہ کھڑی تھی۔ اس نے سوچا اگر میں نے حسین کو یہاں ذبح کیا تو حسین تو ذبح ہو جائیں گے، زینب دیکھ نہیں پائے گی۔ کچھ ایسا کرو کہ حسین ذبح ہوتے رہے، زینب دیکھتی رہے۔ اب حسین یہاں اترے ہیں، کیسے اترے ہیں جانتے ہیں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو شہید پر جس کا لاشا وقت ذبح نہ سین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پہ معلق حسین کا لاشا۔ حسین کا لاشا تیروں پر تھا۔ جب امام عالی مقام گھوڑے کے سین سے اترے تو زمین پہ نہیں آئے، تیروں پہ آئے۔ اور تمہارا 5واں امام امام محمد باقر فرماتے ہیں میرے جد کے جسم پر اتنی جگہ بھی سالم نہیں تھی جتنی انگوٹھی کے نگینے میں ہوتی ہے۔ ارے اتنے زخم، ادھر کی ہوا ادھر، ادھر کی ہوا ادھر کی ہوا ادھر، اور ادھر کی ہوا ادھر پار ہو رہی تھی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ امام محمد باقر نے کہا۔ اور ہاں اب جسم پہ زخم کتنے تھے اسے کوئی تاریخ گر نہیں سکتی، مگر میر علی صلی اللہ مقامہ خدا کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے بیان کیا کہ حسین کے جسم پر زخم کتنے تھے۔ میر علی فرماتے ہیں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہ مصیبت، اب کون ہے جو حق کو رفاقت کرے ادا، آئے ہائے بلا کی دھوپ خنجر یہ خار تھا 1900 ہے سب تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین طرف۔ 1900 زخم کھا کے حسین زمین کربلا پر طرف رہے گی۔ 1900 زخم کھا کے حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔ ہمارے یہاں تو روایتیں پڑھتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں جب حسین گھوڑے کی زین پہ تھے کبھی حسین ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، نہیں
جو ڈگمگا جائے وہ حسین نہیں۔ علامہ جعفر شوستری کہتے ہیں حسین گھوڑے کی زین پہ ڈگمگا نہیں رہے تھے، جب آواز آئی نا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کچھ ملعون نیزہ لے کے دائیں جانب آئے، کچھ بائیں جانب آئے۔ جب دائیں جانب والوں نے حسین کی پسلیوں میں نیزہ مارا، حسین بائیں، جب بائیں جانب ادھر والے نیزہ مارتے تھے حسین ادھر آ جاتے تھے، جب ادھر مار والے نیزہ مارتے تھے حسین ادھر آ جاتے تھے۔ اللہ جانے فاطمہ کا لال کیسے گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، تیروں کے آسمان پہ آ گیا۔ اب شبل کمینہ آ گیا نا، 1900 زخم دیکھ چکا ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ حسین کو میں وہاں تک کیسے لے جاؤں۔ سچ بتاؤ حسین خود تو سفر طے نہیں کر سکتے، حسین خود تو چل نہیں سکتے، تو پھر سوچو کہ حسین نے یہ 90 یا 70 قدم کا فاصلہ کیسے طے کیا۔ حسین اترے تو یہاں تھے، ذبح وہاں کیے گئے، میری طرف دیکھنا۔ روایت کہتی ہے شبر کمینہ آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد اپنے نجس ہاتھ سے حسین کی زلفوں کو پکڑا، زلفیں پکڑ کر کھینچنا شروع کیا۔ ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، فاطمہ کا لال۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباد اللہ کے۔ وہ کھینچ کے لے جا رہا تھا اور خالی وہ کھینچ نہیں رہا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم ریت بھر کے لا کے حسین کے زخموں میں ڈال رہا تھا۔ وہ لے کے آیا وہاں جہاں سے زینب دیکھ سکتی تھی۔ اس کے بعد اس ملعون نے اپنا نجس گھٹنا حسین کی پشت پر رکھا، خنجر چلایا، فرات کا پانی نیزے چلا، ارے قیامت آ گئی، منادی نے ندا دی، حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے باپ۔ ماتم حسین